کہ مینجمنٹ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہے اور وہ یہ پروگرام لے کر آئی ہے، تو یہ پروگرام یقیناً ہم سب کی زندگی کو بدلنے کی ایک کوشش ہے۔ اب اس کوشش کو ہم سب نے عام کرنا ہے۔ مہمان کا تعارف کرواتی ہوں تاکہ جلد از جلد ہم اس اہم ٹاپک پہ گفتگو کا آغاز کر سکیں۔ ٹیچر کی جب ہم بات کرتے ہیں، استاد کی بات کرتے ہیں، یقیناً انسان کی کردار سازی کرنے میں استاد کا، جہاں والدین کی بات کرتے ہیں اس کے بعد استاد کا بہت اہم رول ہوتا ہے کہ معاشرے کو ایک خوبصورتی کی طرف لے کے جانا، لوگوں کی جو ہے وہ تربیت کرنا، کردار سازی کرنا، ہمارے نوجوانوں کو نکھارنا، بنانا، سنوارنا کہ کیسے زندگی گزارنی، اس میں ہمارے استاد کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو جناب آپ ماہر تعلیم ہیں جی، پروفیسر ڈاکٹر راؤ محمد افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پروفیسر صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، یقیناً انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ بینگ اے ٹیچر میں چاہوں گی کہ ناظرین کی آسانی کے لیے ایک دفعہ آپ جو ہم سماجی برائیوں پہ آج تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کی ڈیفینیشن بتا دیں، وضاحت کر دیں کہ آیا سماجی برائیاں کون کون سی ہیں؟ ہاں، سماجی برائیوں سے پہلے تو سماج کو سمجھنا ضروری ہے کہ سماج کسے کہتے ہیں۔ اصل میں مختلف افراد، مختلف مذاہب کے، مختلف کلچر کے، مختلف زبانوں کے جب کہیں رہ رہے ہوں، وہ سماج تشکیل پا جاتا ہے خود بخود۔ یقیناً اس میں ضروری نہیں کہ سب، جیسے اب آپ نے پیاری شروعات میں تمہید کی، ضروری کہ وہ معاشرے میں تمام لوگ مسلمان ہوں، اس میں عیسائی بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، بدھ بھی، اور جو بھی ہوں، لیکن جب وہ ایک رہ رہے ہیں، جب اکٹھے رہ رہے ہیں تو وہ ایک سماج تشکیل پاتا ہے۔ اور آپ نے بہت پیارے طریقے سے بتایا کہ ہر وہ چیز جو مثبت اثر ڈالے وہ اچھائی ہے، اور جو منفی اثرات اسی لوگوں پہ، انہی افراد پہ ڈالے، وہ برائی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب اس میں آپ نے کہا، اسلام کا ذکر کیا، سماج میں دونوں طرح کی، روح کی بھی طمانینت اور مثبت ہونا، اور جسم کو بھی محفوظ رہنا شامل ہے۔ تو تمام ایسے عوامل، اب یہ تھوڑے سے تفصیل آ جائے گی کیونکہ سارے شاید میں نہ گنوا سکوں، تمام ایسی چیزیں جو ہم روزمرہ معاشرے میں یا سماج میں دیکھتے ہیں، وہ اگر تکلیف دہ ہیں تو وہ برائیاں ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، بد اخلاقی، چوری، ڈکیتی، سنیچنگ۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ طلاق کی شرح، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم طلاق کے ساتھ ساتھ عورتوں پہ تشدد، جہیز، یہ میں برائیوں کا ذکر کرتا ہوں، جہیز ہونا، مہر وقت پہ ادا نہ کرنا، انصاف کا فقدان، یہ بھی ایک بہت بڑی سماجی برائی ہے۔ لوگوں کا نشے میں مبتلا ہو جانا، نشے کا کاروبار کرنا، میں اصل میں چیدہ اس لیے گنا رہا ہوں کہ پھر یہ سورسز ہیں باقی برائیوں کے۔ اسی طریقے سے غیبت، آپ نے دیکھا ہو کہ ابھی آپ نے ایک لفظ کیا کہ عدم برداشت، عدم برداشت سے زیادہ آپ میں ایک غرور بھی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرا نہیں ہے، یہ ایک سماجی برائی ہے۔ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں تو جو کچھ کہہ رہا ہوں عقل کل ہوں، اور باقی جو ان سے ہیں وہ، اس سے پھر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے تمام ایسے عوامل جس میں کہیں بھی لوگوں میں، معاشرے میں ایسے چیزیں پیدا ہوتی جائیں کہ لوگ ریاکشن میں آپ سے انتقام لینے کا سوچنے لگیں، جیسے کہ رشوت آپ لیتے ہیں، آپ فضول خرچی کرتے ہیں، یہ بھی سماجی برائی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو نہیں لے سکتے، وہ پھر کوئی بے روزگاری سے جنم لینے والی جون سی برائیاں ہیں، وہ بھی سماجی برائی ہیں۔ جرائم کی طرف چلا جانا، اور جا رہے ہیں نوجوان۔ پھر ابھی ایک بہت اچھی بات آپ نے شروع میں کی کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ صرف اور صرف ڈگری لینا، تعلیم کے ساتھ تربیت کا فقدان اور اس کی کمی بھی سماجی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں تعلیم و تربیت، بات کر لی ہم نے صرف، تو اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا تا وقت کہ مجھے نہ دیکھیں، بڑوں کو نہ دیکھیں، عمل اور سب کو نہ دیکھیں، اپنے سے ارد گرد کے لوگوں کو۔ تو یہ ہے
سماجی برائیوں کی میں نے ویسے مکمل نہیں گنوا سکتا کیونکہ وہ بے شمار، بے کیونکہ شمار وہ ایک سے پھر 10 تو مزید لیکن اس سے لنک آپ کو کرتی اندازہ ہوا کہ اس ٹائپ کی اس طرح کی تمام چیزیں سماجی برائیوں میں شمار ہوتی ہیں. ڈیفینیشن یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پروفیسر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، یا ہم جن ڈگریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم وہ دنیاوی تعلیم کی بات کر لیں تو کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ان برائیوں کا شکار ہونا ہے، بلکہ ہر جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے نیگیٹیوٹی سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی کیسے محفوظ کرنا ہے، یہ تلقین کی گئی ہے. تو آیا اس وقت ہمارا معاشرہ یہ ان تمام تر سماجی برائیوں میں کیوں جکڑ چکا ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو آپ نے چونکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے بات کی اور یہی حاوی ہے اس وقت. اگر دیکھا جائے کہ یہ وہ تمام تعلیمات ہیں جو غیر مسلم بھی انہی پر عمل کر کے اچھا سماج قائم کیے ہوئے ہیں. وہ باتیں جو اپنے آبا کی تھی اپنائی غیروں نے. تو اسلام میں آپ نے نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے لی، عبادات کر لی، سارا کچھ کر لیا، لیکن آپ نے قرآن بھی پڑھا، رٹے کے طور پہ پڑھا. سمجھا نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ قرآن میں احکامات کیا ہیں، آپ نے ڈیپلی اسے پڑھا ہی نہیں. اس کا مطلب کہ آپ نے تو پہلے جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ دوسری تعلیم نہیں، آپ کو تو اسلامی تعلیم بھی نہیں ہے. پھر آپ مسجد میں گئے، کسی علماء سے ملے، انہوں نے آپ کو سمجھا کے نہیں بتایا کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور کیسے آپ کے اندر خون میں صلاحیت کرنی چاہیے. ایسے آپ کے ماں باپ تھے، وجہ بتا رہا ہوں نا، آپ کے ماں باپ تھے، انہوں نے آپ کی اچھے کھانے پہ، اچھے پہننے پہ، آپ کی سہولتوں پہ تو بڑے توجہ دی، لیکن یہ توجہ نہیں دی کہ آپ بڑے انسان کیسے بن سکتے ہیں اور آپ کس طریقے سے نہ صرف اپنے لیے دوسروں کے لیے منفعت بخش کیسے ہو سکتے ہیں. اچھا انسان اپنا ہونا فائدہ یہ کرنا ضروری ہے. نہیں، اپنا فائدہ تو بتایا کہ کیسے تم حاصل کر سکتے ہو، یہ بن جاؤ گے، تم بڑے ہو جاؤ گے، انجینئر بن جاؤ گے، ڈاکٹر بن جاؤ گے. یہ نہیں بتایا کہ ڈاکٹر بن کے تم کیا خدمت کر سکتے ہو قوم کی، یا انجینئر بن کے کیا کر سکتے ہو، یا جج بن کے کیا کر سکتے ہو، یا بزنس معاشرے مین کے لیے میں کتنے مفید کس ہو تم. طریقے سے ایمانداری سے. تو یہ تربیت کی کمی، یعنی گویا تعلیم اور تربیت کٹھی نہیں چلی. یہ وجوہات بنتی چلی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ماں کے اور یعنی سماج میں ماں کے گود سے، اور اس میں اسکول بھی آ رہے ہیں، اس میں ہم بھی آ رہے ہیں، اس میں معاشرہ بھی آ رہا ہے، اس میں آگے سے رسپانس دینے والے بھی. تو اس کے ذمہ دار بھی تمام ہیں اور اس کے افیکٹو بھی تمام ہیں. ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ اگر صحیح سمجھ تو آپ بچی ہوئی ہیں یا میں بچا ہوا ہوں. یعنی اگر میں برائی کر رہا ہوں تو ٹیکنیکلی ایک انگلی میری دوسروں کی طرف ہے تو 3 میری طرف اشارہ، یہ میں، لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہمارا کیا جا رہا ہے، ہم نے تو پیسے کما لیے، ہم نے تو. اب دیکھیں کرپشن کی بات کریں، کرپشن بھی تو ایک سماجی برائی ہے نا. کرپشن سے مراد اب تک مجھے آپ کو جنرلی یہ بتایا جاتا ہے کہ جو رشوت لیتا ہے پیسے، اسے کرپشن نہیں. بھائی کرپشن تو یہ بھی ہے کہ میں آپ کو وہ ناجائز مفاد دے دوں اس چیز کے بدلے میں جو آپ مجھے کوئی اور دیں گے، وہ بھی کرپشن ہے. میں اقربا پروری کروں، وہ بھی کرپشن ہے. میں اگر قومی سطح پر مجھے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ میں ملک میں پالیسی بنانے والا ہوں، صدر، وزیر اعظم اور بڑا عہدے پہ ہوں، اور وہ پالیسی قومی مفاد میں نہ بناؤں، تو یہ کرپشن ہے. اسے ہرگز آپ یہ نہ کہیں کہ میں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک قسم کی سماجی برائی کو پروٹیکٹ نہیں کیا بلکہ پروموٹ کیا. اچھا یہ دوسری بات ہے. آپ سنتے ہوں گے روز کہ آج میں بدنیتی سے کوئی چیز کرتا ہوں، کل کو وہ جب میرے پہ آمد ہو جاتی ہے اس کی، پھر میں چلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب خود کر رہا ہو تو تب کچھ نہیں ہوا. یہ تمام چیزیں سماجی برائیوں میں شمار کرتا ہوں میں. بظاہر آپ کہیں گے یہ تو جو سیاست کی ہے، دیکھیں سیاست ہو، معیشت ہو اور انصاف ہو، ان کہیں پہ بھی اگر صحیح طریقے سے آپ مثبت سوچ کے ذریعے عمل نہیں کر رہے ہوں گے، وہی سماجی برائی خود ہے اور وہی سماجی برائیوں کا سورس ہے. ٹھیک. پروفیسر صاحب ہم دیکھتے ہیں اپنے نوجوانوں کی ہم بات کریں
बिना तस्दीक किए, वही बात कि अपने आप को एक बहुत बड़ा ये 30 मार खान समझना कि मैं ही मैं हूँ, बाकी तो जो हैं वो सब मुझसे नीचे हैं और मेरे बराबर तो वो आ ही नहीं सकते। सबसे बड़ा और सबसे जो पावरफुल इंसान है वो मैं ही हूँ, अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारी यूथ में देखने को मिलता है। सोशल मीडिया की बात करें, वहाँ पे बिना सोचे समझे हम जो बिना तस्दीक किए हम तनकीद पे आ जाते हैं। ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसे ऐसे जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि आया अगर हम पेरेंट्स के पास बैठे हैं, गलती से वीडियो चल गई है तो उसमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल है कि बंदा खुद शर्मिंदा हो जाता है। तो आया ये भी तो समाजी बुराई है, तो ये बच्चों में इस सिलसिले को सबसे सीरियस मैं लूँगा, ये जो इस वक्त, जी। क्योंकि वो जनरली तो गुफ्तगू हमने की हुई है। इस वक्त मौजूदा दौर में यानी आजकल के असर हाजिर, इसमें सबसे ज़्यादा बुराइयों को फैलाने का सबब और बुराइयों को ट्रेंड करने, जैसे हम अच्छी तरबियत के लिए बुरी तरबियत देने का जो सबब बन रहा है वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। देखें, गलत का लफ्ज़ इसमें बड़ी अहम है। सोशल मीडिया से आप बड़ी अच्छाइयाँ भी कर सकते हैं, वो इस तरह तो गलत इस्तेमाल। तो नौजवान जो है इस वक्त वो ये समझ रहा है कि मेरे हाथ में बिल्कुल वो जैसे बंदर के हाथ में डफली आ जाए तो वो समझता है कि मेरे से बड़ा म्यूजिशियन ही कोई नहीं। हाँ जी, वो ये सोचता है। वो ये समझते हैं कि हमने टिकटॉक कर लिया, हमने ये कर दिया, किसी को वो देखें, अल्लाह से पनाह मांगे। अभी मैं आपकी उस तरफ नहीं आता जो ज़्यादा संगीन है, ख्वाशी और उरियानी फैलाने में तो है, लेकिन असल बात ये है कि वो उसका प्रैक्टिकल को खुद होने वाला है, उसे नहीं पता वो जो भी है। आपने कभी ऐसी बुराई सुनी कि जब कोई आदमी मर रहा हो, एक्सीडेंट हो जाए और लोग उसकी मदद के लिए लपकते थे और उसे अस्पताल पहुंचाते थे, तो वो मरते हुए की वीडियो बनाना पसंद कर रहा है? अल्लाह, आपने देखा ऐसा ये एक न सिर्फ ये है कि समाजी बुराई है, ये तो एक जुर्म भी है क्या आपने। लेकिन ये मल्टीमीडिया कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया का ये जो इस्तेमाल है, ये अब अगर हम कंट्रोल ना कर पाए, अगर हमने इसे सही एड्रेस ना किया, तो ये नशई भी पैदा कर रहा है बिल्कुल। फुहशी न सिर्फ पैदा कर रहा है बल्कि उसको प्रमोट कर रहा है। तोहमत, वो मैंने बताया ना, वो जो बीमारी जो अल्लाह तबारक ताला ने और आपके उसमें गीबत को कहते हैं कि जैसे आपने अपने भाई का गोश्त खाया। ठीक, अच्छा प्रोफेसर साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इन डिटेल हम इस पे बात करते हैं कि आया मोबाइल फ़ोन की बात करें, इंटरनेट की बात करें, सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, इसकी वजह से कैसे समाजी बुराइयों को बढ़ावा मिल रहा है, कैसे हम प्रमोट उसको करें और फिलफोर इसे रोकने की हमें जो है वो अशद ज़रूरत है। तो मज़ीद भी प्रोफेसर साहब से इस पर इन डिटेल डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, समाजी बुराइयों पे हम बात करें। यकीनन इस वक्त देखें तो हर शख्स जो है, माशरे का हर फर्द इसका शिकार हो चुका है, लेकिन सिर्फ यहाँ तक हमने रुकना नहीं है। अगर किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो उस बीमारी का इलाज किया जाता है, हल निकाला जाता है, ना कि उससे भागा जाए। तो इसी पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी। प्रोफेसर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। प्रोफेसर साहब, बात कर रहे थे हम मोबाइल फ़ोन की, इंटरनेट की, सोशल मीडिया की, कि इसकी वजह से जो बुराइयों को बढ़ावा मिल रहा है, वो आप अपनी बात मुकम्मल कर जी। मैं ये कह रहा था कि इसकी वजह से जो बढ़ रही हैं ये सारी चीज़ें, ये चेन रिएक्शन है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको चेन रिएक्शन उसे कहते हैं कि जब एक रिएक्शन के जवाब में 2 रिएक्शन हो जाएं, उन 2 से फिर 4, 4 से 8, 8 से 10, तो ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो अगर सही मायनों में एड्रेस ना हुआ और कंट्रोल ना हुआ, तो वो लोग जो इस वक्त मैं आप या ये आपका अदारा इसके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, कर को वो उसे अच्छा ना समझने लगे। ये मैं बुरी बात है ये। मैं बचपन का एक किस्सा बताता हूँ, फिर आता हूँ इस तरफ कि बचपन में हम जो किसी राशि को देख लेते थे, रिश्वतखोर को देख लेते थे, किसी महकमे में, ना महकमे का नाम लेना सही नहीं, तो हम बच्चे होते थे तो हम उनको छेड़ते थे। हमें वालिदैन से पता लग जाता था कि ये, और वो ना सिर्फ रोता था इस बात पे, और वो इस चीज़ को छुपाते थे और शर्मिंदा होते थे, और वो उसकी तरदीद करते थे कि अभी हरगिज़ ऐसे नहीं, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। उसके माँ बाप अब काबिल फ़ख्र समझ आ जाता है ना, अल्लाह माफ़ करे, कि साफ उसके बूदो बाश से, उसके सारी चीज़ों से आपको पता लग रहा है, और वो खुद कहते हैं जी बस जी अल्लाह की मेहरबानी है। अब बताएं वो मजाकन हाजा मिन फजल रब्बी से मुराद उन्होंने ये लिया हुआ है,
رشوت کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ برائی اتنی عام ہو چکی کہ اسی طرح ہم ناانصافی، فخر محسوس کرتے ہیں. اسی طرح ناانصافی کا بھی ہے، تو بس اب آپ کے سامنے ہی ہے جو صورتحال ہے. اسی طرح ملاوٹ کا ہے، یہ بھی سماجی ہے. اسی طرح جھوٹ بولنے کا ہے، کم تولنے کا ہے، چوری چکاری کا، تو یہ عام اتنی ہوتی جا رہی ہے. تو یہی چیز اب آپ اس طرف آ جاتے ہیں جو اصل بات تھی. اگر یہ فحاشی کا یہی علم رہا اور چین ریاکشن یوں ہوتا رہا، تو کیا ہم کل کو ہمارے کسی کی بھی ہو سکتی ہے، عزیز کی، رشتہ دار کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، یہ ویڈیو یوں ہی ہوتی رہے. اور آپ ایک کریں کہ جھوٹے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے ہر جھوٹے کی کہ وہ بلا تصدیقی اس بات کو آگے کر دیتا ہے. سوشل میڈیا میں آپ کے پاس آئی، اس میں مزید اور اس میں ایڈیٹنگ ہو کر آئی، اور مزید ایڈ کریں کہ ہم جو شیئر کرتے جاتے جی تھے. اسی کی طرف آ رہا ہوں میں، بالکل وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم یعنی اس کا اس نے نہیں جرم کیا، جرم ہم نے اتنا ہی کیا نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں وہاں سے آئی ہے، بھی تمہیں بغیر تصدیق کی تم نے آگے کیوں کی شیئر کر دی. جیسے میں نے آپ کو کہ میرے 10 دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ لو جی فلاں نے کہا ہے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نہ صرف اس سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس موبائل کے ذریعے خود گناہگار ہیں، بلکہ اس کو اتنا کر رہے ہیں. تو مجھے ڈر یہ ہے میں اس گفتگو کہ کہیں یہ اتنا عام نہ ہو جائے کہ ہمارا معاشرہ قابل اصلاح نہ رہے. اس سے پہلے ہم ان تمام چیزوں پہ عمل کر لیں جو آپ نے شروع میں کہیں. یقیناً وہ ہدایات جو قرآن میں، جو اسلام میں، یہ تمام چیزوں سے منع کیا ہوا ہے نا، ایک جگہ منع کیا ہوا ہے. بالکل ایسے. تو بس، اور اس میں عمل دخل کس کا ہونا چاہیے؟ گھر والوں کا، پیرنٹ کا. اور اچھا ایک اور ذہن میں رکھیں، یہ جو نوجوان ہیں نا بچے، یہ اپنے آپ کو، ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھانا، یہ لوگ جاہل ہیں یعنی بڑے، بڑے انہیں تو پتہ نہیں ہے، اور ہمیں پرانے زمانے کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹچ موبائل کو چلانا بہت بڑا علم ہے اور ان کے پاس تو علم نہیں ہے. حالانکہ وہ نہیں پتا کہ اسٹرانگ فوٹنگ ہی نہیں، تو تم تو ایک ہوا میں اڑتے ہوئے وہ گالے جو ادھر اڑ گئے تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. ان کے پیر تو جمے ہوئے، کس سے؟ انہوں نے اخلاقیات کے اپنے ماں باپ سے درس لیا ہوا، انہوں نے اسلام کی راہ پر چلے ہوئے ہیں اور چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے، تو اس لیے ان کی فوٹنگ ہے. ان کی فوٹنگ اب ختم ہو جا رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیروں کے نیچے سے اس موبائل نے زمین کھینچ لی. خدارہ انہیں بچوں کو نیچے اتارے ایک دفعہ، بس یہ بہت اہم بات ہے. زمین پہ چلنا سکھائیں. زمین پہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہوا میں ہے نا. بس کوئی منٹوں میں یہاں گئے، منٹوں وہاں گئے، شام کو، رات کو سوتے نہیں ہیں اور دن کو سوتے ہیں. جو رات کو سونا نہیں اور دن کو اٹھنا. میں ذکر کرنا بھول گیا، وقت کا ضائع کرنا بذات خود ایک سماجی برائی ہے. بالکل اس وقت ہم پروڈکٹیو نہیں ہیں. پروڈکٹیو وہ ہوتا ہے وہ بچہ جو کمپیوٹر کی تعلیم لے رہا ہے اور اس کو پروموٹ کر رہا ہے، اپنے ارننگ کا سبب بن رہا ہے، اچھے سافٹ ویئر بنا رہا ہے، وہ ہے بچہ. بجائے اس کے کہ یہ انٹرنیٹ پہ انٹرنیٹ تو آپ کو وہی پتہ ہوگا، میری نواسی ہے، وہ اب 4 سال کی ہے، وہ بھی ساری چیزیں 1 منٹ میں ٹچ سے کر، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. لیکن اس کو کمال سمجھنا ایک سماجی برائی ہے. وہ کمال سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا کمال کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں روز کسی کے بارے میں کس طریقے سے افواہیں اور یہ وہ پھیلا رہے ہیں. وہی بات جو آپ نے کی نا، ایڈیٹنگ اور ڈیپ فیک جو ایڈٹ کی جا رہی چیزیں، وہ ہم نے اتنی تیزی سے اس کو وائرل کرنا شروع کیا. نہ صرف سماج بلکہ یہ ملک کی جڑیں کھوکھری کر رہے ہیں وہ، اور یہ بھول گئے کہ یہ وہی شاخ ہے جس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس ملک کو کچھ ہوتا ہے، اس سماج کو کچھ ہوتا ہے، تو تمہارا تو ہے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. دیکھیں پروفیسر صاحب، اس وقت ہماری 65% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے، اور یہ اتنا بڑا ایسڈ ہے جو کسی ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے، جو کہ یقیناً وی آر بلیسڈ، ہمارے یہ ملک پاکستان میں ہے. تو اب انہیں کھوکھلا کیا جا رہا ہے اس سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے تھرو. یہ جو سماجی برائیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اس قدر پروموٹ کیا جا رہا ہے، انٹرٹیننگ چارمنگ شکل دے کے ان کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے. ہر اس چیز میں نا چارمنگ ہوتا ہے نا. پہلے لوگ مجرا دیکھتے تھے، اب مجرا دیکھ کے لیے دیکھیں نا، مجرا جو دیکھنے، دیکھیں اسے سیریسلی لیں، مجرا دیکھنے جو جاتا تھا سارے کہتے تھے یہ کس
اوباش کا آدمی ہے، یہ آوارہ ہے، اس کے اندر آوارگی پائی جا رہی ہے، اور اب وہ چیز اویلیبل ہے اس کے لیے. آپ کے ہر گھر میں موجود، آپ کے موبائل شعور نہیں دیا، آپ نے اسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں دی، تو وہ تو ادھر ہی جائے گا نا کیونکہ آپ نے ڈفرنس نہیں بتایا نا، اور آپ نے بتا دیا فوٹنگ اس کی صحیح ہے، تو یقین کریں. اور اسے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رہے گا، اور اگر اسے کو ہوگا تو پھر وہ آپ ہی نہیں جائے گا. نہیں جائے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہیں گے. ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں، تمیز کی بات کرتے ہیں، رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں. آج بھی اگر ہمارے سامنے بڑے بزرگ آ جائیں تو ہم اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، ہم بڑی رسپیکٹ، بڑی تمیز، اور پہلے ان کو بٹھاتے ہیں اور خود بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد. لیکن اب کے بچوں میں یہ ایتھکس، یہ جو تمیز نام کی چیز ہے، رسپیکٹ، یہ بالکل دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. ایون وہی بات جو آپ نے کی کہ وہ کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں، بڑوں کو آپ کو تو پتہ ہی نہیں، جو کچھ پتہ ہے ہمیں پتہ ہے، آپ بالکل خاموش رہیں. تو یہ ایتھک نہ ہونا، یہ بھی تو ہمیں اس برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ نہیں سماجی برائی کے ہیں نا، یہ نہ ہونا بھی ایک اصل میں آج تو ہم گنوا رہے ہیں کہ کون. آپ پردہ اٹھاتے جائیں گے وہ سماجی برائی، وہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورس ایک ہے، اور سورس کون ہے؟ اچھائی اور برائی کا سورس. میں اپنی کلاس میں ہوتا تھا اور میں ایک سوال کرتا ہوتا تھا. اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اب اصل میں مسئلہ یہ گفتگو بیٹھ کے اور یہ گفتگو کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو ایسے ہی. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا حل کیا تھا. حل کیا ایگزیکٹلی بات ہے کہ میں اپنی کلاس میں جب سٹارٹ لیتا تھا، چونکہ زیادہ تر ماسٹر کلاس ہوتی تھی، ایم ایس سی میں بچے آتے تھے تو وہ میچور ہوتے تھے، بی ایس سی انہوں نے کی ہوتی تھی. تو میں پہلی کلاس میں پہلا سوال میرا یہ ہوتا تھا کہ آپ کی نظر میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بس ایک سوال ہوتا تھا، اور میں نے کہا جواب ایک دینا. اب میں جلدی جلدی بتاتا ہوں کہ وہ 50 کی کلاس میں کیا جواب آتے تھے، اور ہر سال ایک سے جواب آتے تھے. پھر میں وہ آتا تھا جی ایمان، کوئی کہتا تھا اخلاق کا اچھا ہونا، کوئی کہتا تھا کہ ماں باپ سب سے اہم ہے، کوئی کہتا تھا علم، ایجوکیشن سب سے اہم ہے، اور کوئی کہتا تھا جی کہ انسانیت. ایسے ایسے تمام آئیڈیل چیزوں کا نام لیتے تھے. میں انہیں کہتا تھا بھائی میری ایک بات سنو، ایمان کون لائے گا؟ تم ہی لاؤ گے نا. اخلاق کس کے اچھے ہوں گے؟ تمہارے ہی ہوں گے. کون انسانیت کی خدمت کرے گا؟ تم کرو گے نا. ماں باپ کا ادب کون کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تمہیں اشرف المخلوقات تمہیں بنایا، تم چیزوں کی طرف دیکھنے لگے. جو اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تو تم اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو دیکھو. یہ تمام احکامات، تمام پیغمبر انسان کے لیے آئے ہیں نا. یقیناً تمام اخلاقیات، تمام قانون، ایون مسلم اور غیر مسلمز کے لیے بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورس آپ ہیں، تو آپ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ہر وہ جتن کریں اب جو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ماں باپ ہیں تو بچوں کے لیے کریں، آپ بڑے بہن بھائی ہیں تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کریں، آپ استاد ہیں تو اس کے لیے کریں، آپ سوشل خدمت کرنے والے جیسے کہ یہ آپ کے ادارے ہیں، چینلز ہیں، تو یہ کریں. ابھی میں آگے جا رہا ہوں. اس میں حکومت کا انوالو ہونا، سماجی برائیوں میں سماج انوالو ہو، افراد انوالو ہوں، اور قانون صحیح. اس وقت تک یہ صحیح نہیں ہوگی. یعنی قانون جہاں تو ضرورت ہو. قانون کی خلاف ورزیاں بھی سر عام ہیں جی. نہیں سر عام کیا، وہ بھی ہم دیکھیں اتنی زیادہ ہے کہ نہیں، اس کی بھی وجہ ہے نا، انوالو نہیں قانون. ہمارے پاس قانون ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو قتل کر کے بھی وی کا نشان آ جاتے ہیں بنا کر لوگ. تو اس سے کتنا بڑا ایک برائی پھیلے گی آپ اندازہ کریں. یقیناً وہ جو اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس زمانے میں کوئی ہاتھ کٹے ہوئے لوگ پھرتے تھے. وہ ہے کہ عبرت پکڑے اور اس کی طرف آئیں نہ، تب بالکل لوگوں میں وہ ڈر خوف ہو قتل کسی کو بلا وجہ نہ کریں. قتل کریں گے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل یہ تمام سزائیں روکنے کے لیے تھی. اس وقت ہم نے اخلاقیات کو پرے کر کے ہم نے وہ کیا اظہار رائے کے نام پر وہ اظہار رائے کے نام کی کوہاڑی اپنے سماج پر چلا رہے ہیں ہم. اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ اگر ہم نے فوراً اس پہ گریب نہ کیا تمام
माँ बाप ने, असातिज़ा ने, अदारों ने, हुकूमत ने न किया तो कुछ भी नहीं बच रहा। इसे मामूली सी बात ना, समाजी बुराई ही से बुराइयाँ ख़त्म, यानी आज मजीद जन्म लेती बस मैं हैं सिंपल सी बुराई। बात, जितनी कौमें तबाह हुई हैं पिछले हाँ, हिस्ट्री में, वो समाजी बुराइयों की इंतहा से तो तबाह हुई, आप सारी देख लें, बस खत्म हुई कहीं बात, की तबाह शक्लें हुई। बदल गई, जो कहीं कुछ पे भी किस हुआ, तरह के अल्लाह के अज़ाब हाँ जी, नाज़िल पूरे हो पूरे गए, खत्म, पूरे कौमें तो वो क्या खत्म हो थी? गई। वो तमाम आज गौर करें, ये समाजी बुराइयों की इंतहा, तो अभी वक्त है, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपको लेकिन अल्लाह पाक की नाराज़गी हम पे है ना प्रोफेसर साहब, ये जो हम क्लाइमेट चेंज का जो हम नाम देते हैं, तो ये अल्लाह पाक की नाराज़गी है जी, कि वो हमें अभी भी हमारी रूह को झंझोड़ रहा है कि सुधर जाए, सुधर जाए। हम बार बार झंझोड़ता रहता है, लेकिन हम नहीं समझते। हम नहीं समझते। हमें देखें, मैं बताऊं, तरबियत और कैसे छोटी सी चीज़ें जब तक घुट्टी में नहीं पड़ेंगी, माँ अगर मोबाइल पे रहेगी तो बेटा जो मर्जी करता रहेगा। बाज़ का तो अपना वक्त गुजारने के लिए माँ कहेगी भी चलो तुम भी उधर देखो, फिर बाद में दोनों ही। अब एक छोटे से बच्चे को आप फोन पकड़ा देंगे, आप इसलिए इंटरनेट पे कि वो क्या देख रहा है, आप क्या उसे तवक्को वक्त देने करेंगे? के बजाय अपना वक्त निकालने के लिए कर देंगे, उसके नुकसानात बड़े होके आएंगे। यकीनन। मैं बताता हूँ कि तरबियत क्या होती है, और जो खून में बस जाए, यानी इस्लाम में यही था ना कि वो अल्लाह के रसूल ने तरबियत की थी साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये नोट करें, ये वजह है कि सहाबा सारे के सारे हमारे लिए क्यों काबिल एहतराम है कि हजूर के साथ थे, बल्कि हजूर के ट्रेंड भी थे। क्या बात। और वो खुद ब खुद उनसे वो ऐसे ऐसे वाक़यात आपने सुने कि बड़ा गुनाह हो गया, खुद अपनी सज़ा के लिए आए। कभी यहाँ हम कह रहे हैं कि गुनाह करके फ़ख्र कर रहे हैं, फ़ख्र करते हैं, और वो आए भी आप हजूर, इसलिए कि उन्हें ये पता था कि हमें आगे जाके जो यहीं हो जाए। तो ऐसे ऐसे वाक़यात हुए। तो मैं बताता हूँ कि अब आप कह रही हैं कि क्या करें ये, अभी छोटी जगह से मैं शुरू करता हूँ, फिर आप इसे एक्सपेंड कर लें। मैं छोटा था, हमारे ज़माने में भी बुराइयाँ थी समाजी, लेकिन उसे कहते थे हम गलत सोहबत में बैठना, आवारगी, गुल्ली डंडा खेलने निकल गए, गोलियाँ, यही चीज़ें होती थी उस ज़माने में। देर से ये घर आना, फलां। अब मेरे वालिद साहब, अल्लाह तबारक ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, बड़े मुदब्बिर, और ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि इंसान के, क्योंकि इसका मैं वो बात कहूँ ना जो मैंने देखा, आजमाई, और जिस पर मुझे यकीन है कि वो मौसर रही मेरे पे। अब वो ये है कि हम मतवसत घराने के लोग थे, सरकारी टाट के स्कूलों में पढ़ने वाले, उस मोहल्ले में ऐसे लोग भी थे, ज़्यादातर हमारे हम असर हमारी उम्र के जो पढ़ते भी नहीं थे, मतलब ऐसे ही था ना वो। अब मेरे वालिद साहब बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से जनरली, मैं छोटा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मेरे से कोई बात नहीं। ये तो बात देखें, हमें बार बार ये तो हम भी बताते हैं कि ये झूठ नहीं बोलना, फला करना, अच्छे लोग, लेकिन तरबियत हो रही है मेरी। तो वो कह रहे हैं कि मेरा अफजल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, किसी बुरी सोहबत में नहीं, मैं सुन रहा हूँ वैसे उधर बच्चा सा एक, मुझे नहीं कहा जा रहा, मेरी तारीफ हो रही, डायरेक्ट नहीं कहा, हाँ मुझे नहीं, मेरी तारीफ हो रही, तारीफ की जा रही। बुरी सोहबत में नहीं बैठता, गैर लोगों में कभी नहीं किया, अपना वक्त ज़ाया नहीं करता, पढ़ने भी माशाल्लाह तेज़ है, और उसके अब मैं सुन रहा हूँ, मेरे दिल में आ रही कि अब मेरे बाप को कभी ठेस ना पहुँचे। मेरा भी दिल कर, मेरे तो हम असर है वो से गुल्ली डंडा, अब मैं खुद ब खुद उनसे साइड पे, अब पढ़ाई के लिए अगर मैं नहीं भी तो मैं अब उसको मेंटेन करने की अब ये चीज़ें करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, ये तो थी ना। फिर एक हमारा एक इस्लाम का उसका यकीनन। प्रोफेसर साहब ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि आया वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करके उन्हें इन समाजी बुराइयों से छुटकारा हासिल करवा सकते हैं, दिलवा सकते हैं। इसका जो रुझान बढ़ता जा रहा है उसका खात्मा मुमकिन हो सकता है। तो वालिदैन की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे टीचर्स की, और साथ ही साथ मीडिया की क्या जिम्मेदारी है, कैसे इन समाजी बुराइयों का खात्मा मुमकिन हो सकता है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक समाजी बुराइयों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आया हर छोटा बड़ा वो एलिमेंट जो जिसके मनफी असरात हों, यकीनन वो समाजी बुराई में काउंट होगा, और हर वो काम, हर वो अमल जिसकी वजह से आपको खुशी मिले, जिसके मस्बत असरात हों, जिसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो, जिसकी वजह से आपकी रूह को कोई
ठेस ना पहुँचे, कोई तकलीफ़ ना हो, आपका ज़मीर मुतमईन हो, यकीनन हमें ऐसे मस्बत अमाल, ऐसे मस्बत चीज़ों की तरफ जाने की इस वक्त हमें हमारे माशरे को अशद ज़रूरत है। तो इसी पे डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि आया किस तरह से इन समाजी बुराइयों का ख़ात्मा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने हमें इन तमाम बुराइयों से बचने की, दूर रहने की तलकीन की है, तो हमें इस पे अमल पैरा होना है। इसी पे गुफ्तगू हो रही है। प्रोफेसर साहब साथ है। प्रोफेसर साहब, बात हो रही थी कि आया अब एक जैसे तैसे ये बुराई या बुराइयाँ, बेशुमार बुराइयाँ जो अब गिन भी नहीं सकते, अनगिनत हैं, जो कहीं ना कहीं हमने उसे अपनी ज़िंदगी में वो एक दरवाज़ा खोला है और उसने जगह बना ली है। आया अब इसको हम ख़त्म कैसे करें, और उसमें सबसे पहला जो रोल, जो किरदार वालिदैन का, बताइए। जी, सबसे ज़्यादा तो हर सूरत में वालिदैन का ही होता है ना, क्योंकि पहली तरबियत का वो स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। अच्छा, वालिदैन को ये जो एक तरीक़ेकार अच्छाई की तरफ हम आते हैं ना जी, वालिदैन एक तो अपने बच्चों को न सिर्फ दर्स दें अखलाक का, बल्कि उनको अप्रिशिएट करें, उनको अच्छा कहें अगर वो कोई अच्छाई करते हैं। ठीक हो गया, जैसे मैंने अपने वालिद साहब की मिसाल दी, और अगर वो ये समझते हैं कि इनमें ये अच्छाई होनी चाहिए तो उसकी तवक्को इस तरह ज़ाहिर करेंगे जैसे कि उसमें है। ओके, चेंज जाए कि जो है भी उसमें, हम अच्छा फर्ज करें एक बच्चा है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल डिफरेंट मुख्तलिफ है। फर्ज करें वो 100 नंबर नहीं ले सका, वो 99 ले आया, तो आजकल ये भी एक फैशन है कि 1 नंबर तेरा क्यों नहीं आया। ये वो चीज़ जो बच्चे तुम्हारे कजन ने या दूसरे भाई ने तो 100 ले लिए, 100 ले लिए, तुमने क्यों नहीं लिया। ये जो नेगेटिव कंपटीशन है, ये बच्चे को 99 से 98 पर ले आएगा और 98 से 88 पर, और एक दिन वो कहेगा कि मेरे माँ बाप तो मेरे से खुश होने नहीं, तो चलो फिर वो उनके हिसाब से ट्यूशन भी रख रहा है, सब कुछ हो रहा है, और वो काम वही कर रहा है जिसकी हमने अभी पहले जिक्र किया। एक तो बच्चे को अप्रिशिएट करें, एनकरेज करें, और उसको कहें कि अच्छाई से जो उसे तमानियत मिले, बिल्कुल उसे जो बुरे काम से या वहाँ से वो तमानियत हासिल करता है ना, चार्म लगता है, वो इस चीज़ में चार्म महसूस करे कि मेरे माँ बाप मुझ पे फ़ख्र कर रहे, मेरे बहन भाई मुझ पे फ़ख्र कर रहे, मेरा मुआशरा, मेरा समाज मुझ पे फ़ख्र कर रहा है, वो फिर वो उस तरफ को जाने की कोशिश करेगा। बच्चे की बात कर रहा हूँ, जिस तरफ के अच्छे मुआशरे तश्कील पाएंगे। इसी तरीके से असातिज़ा की तरफ आ जाए। अब वालिदैन, ये भी एक वालिदैन ही कहते हैं ना, आप रूहानी बाप, बिल्कुल। वो इसलिए है कि असातिज़ा में ये नेगेटिव चीज़ मैंने देखी है अब, कि उन्होंने ये तरीक़ेकार जो माँ बाप ने किया ये भी करना शुरू कर दिया। तू ये काम नहीं, फ़र्ज़ कर मेरे पास एक आया बच्चा, वो PhD करना चाहता था, ज़ाहिर मैंने और लोगों को किया, और वो बच्चा कोई इतना एवरेज बच्चा था, ठीक है, ज़ाहिर जब उसने MPhil कर लिया तो एक और टीचर था, वो मेरा स्टूडेंट भी रहा, मेरे से ही उसने PhD की थी, तो वो कहने लगा जी सर इसे क्यों आप इसे अपने साथ अटैच करना चाह रही, तो बड़ा नालायक, क्योंकि वो उसका भी टीचर था। अच्छा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, जब तू कर गया, इसके अलावा मेरे पास ये वो सख्त अल्फाज थे, लेकिन मैंने उसे ये बताने के लिए कि पहले सारे ऐसे ही होते हैं, जब मैंने कहा तू कर गया तो ये भी PhD कर देगा, और हुआ ऐसा। क्या बात, तो बजाय इसके कि आप कहते हैं जिस बच्चे को आपने कह दिया तू नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये बात ये तो तय। अब वो क्या करेगा फिर, वो वही करेगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो नशा करेगा, वो चोरी करेगा, वो बुरी चीजों में पड़ेगा, बार बार कहेंगे तू तो है ही ऐसा, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम तो हो ही ना कारा, तो वो उसी की तरफ जाएगा। अच्छा, फिर उसे ये है कि पॉजिटिव चीजों के आप अर्निंग नहीं बताएंगे, कि पॉजिटिव चीजें हलाल, हक हलाल, और वो क्या हराम, तो फिर वो चीजें पैदा करेगा कि किसी तरीके से वो वायरल हो जाए और मुझे 4 पैसे मिल जाए, वो कहेंगे लो जी मैंने इतने डाल, चाहे वो बंदा मरते हुए की तस्वीर ले ले, चाहे वो किसी फोर्सेस, ये देखें ये इम्पोर्टेंट बात है, ये हो रहा है ना, कि उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे वो किसी भी, वो लड़का है ये लड़की है, वो सिर्फ इसलिए ये कर लेते हैं कि ये वायरल तो होगा, वायरल तो होगा, हाँ, और मुझे अर्निंग होगी ज्यादा से ज्यादा। अब उस वायरल होने से किसी और का क्या नुकसान हो रहा है, उसे कोई लेना देना। हाँ, वो भी ये अर्निंग वैसे ही है ना, जैसे हम कहते हैं रिश्वत हराम की चीज है, वो जो हम इसको रिस्क हलाल नहीं कह सकते आप। नहीं, रिस्क हलाल कैसे हुआ, जो बुराई के जरिए कमाया जा रहा है, और रिस्क हलाल कैसे हो सकता है। अब आप तो फिर तो सूद को भी कभी कह देंगे हलाल है, सूद भी बुराई है ना, बिल्कुल, एक बुराई के जरिए कमाई हुई चीज हलाल नहीं।
اور کسی کی تذلیل کر کے کسی کو بدنام کر کے سوال ہی پیدا ہوتا، سوال ہی پیدا کمائی جو ہے وہ حلال ہو ہی تو نہیں اب ہمارے پاس یہ ہے کہ خدا کے لیے جیسے میں نے کہا نا کہ زمین چھین لی، جی استاد بھی اب ان کنٹینٹ رہیں، رابطے میں رہیں. جب رابطہ ٹوٹ جائے گا اور آن لائن میں آپ نالج تو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تربیت نہیں دے سکتے. تربیت جب تک اب آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بات نہیں کریں گے، بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں، میرے استاد نے، وہ نہیں ہوگا، وہ آگے نہیں بڑھے گا. وہ باقی تو ڈگری تو لے ہی جاتا، ڈگری تو آن لائن لینے ہیں، بلکہ کئی تو یونیورسٹی ایسے ان کا تو بزنس ہی یہ ہے. آپ یہاں گھر بیٹھے، وہ کہتا ہے گھر بیٹھے ڈگریاں سیل کر رہا، لیکن وہ آپ پی ایچ ڈی اچھا انسان نہیں وہ پھر بنا سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا پروفیسر صاحب کہ جہاں پہ ہم تمام تن چیزوں کی بات کریں، ان برائیوں کی بات کریں جو کہیں سوسائٹی سے، ہمارے گھر سے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے ہم میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں، لیکن ایک اور چیز جو یقیناً اس وجہ سے ہم نے سوشل میڈیا کی بات کی، اسی طرح میڈیا جو ہے وہ بھی، اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے. تو یہ ٹی وی چینلز کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ ہم یہ جو سنسنی خیز خبروں کا دیکھتے ہیں یا اس طرح کے واویلے مچا دینا، کیا یہ بھی سماجی برائیوں کو جنم دے سکتے جو ٹی وی پہ ایسے کرٹیسائز کی جا رہی یہ آپ ہوتی نے نا سوال ایسا تجاہل عارفانہ سے کیا کہ پتہ ہے کہ ہاں، لیکن آپ نے کہا چلو میرے منہ سے کہلوائیں. نہ صرف یہ، میں تو اسے سماجی برائی نہیں سمجھتا. سماجی برائی میں چھوٹی برائی ہے کہ ایک کرے، راو افضل کرے. یہ جرم کے حد تک سماجی برائی ہے کہ جس میں اب دیکھیں نا، میرا ٹی وی تو ٹی آر پی کے لیے کام ہو رہا ہوتا ہے، میرا ٹی وی تو پورے ملک میں دیکھا جا رہا ہے، یا بلکہ دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. پوری دنیا میں اس کا مطلب کہ جہاں جہاں یہ چیز پڑے گی اور میں ایک دفعہ چلا دوں گا اسے، اور کل کو بے شرم میں اتنا ہو جاؤں گا کہ جب وہ اس کی تردید کرنے کی بھی میری اخلاقی جرت نہ ہوگی اگر ثابت ہو جائے کہ غلط ہے. کیونکہ میں نے چلائی تو اس لیے کہ دیکھا جائے، وہ جی فلاں چینل نے یہ دے دیتا ہے. اب وہ کون دیکھیں گے جن کی یہ چاہت ہوگی کہ میں یہ سنوں، کچھ ایسا ہو میں دیکھوں، کوئی مرچ مسالہ ہو. اس وقت ہم نے چلا دیا اور یہ سوچ کے اپنے ذہن سے تخلیق کیا کہ یہ چل جائے گا. اور جب وہ پتہ لگا کہ وہ غلط ثابت ہو گیا، جھوٹ ثابت ہو گیا، پھر میرے میں یہ اخلاقی جرت بھی نہ ہو کہ بھائی میرے سے تو غلطی سے یہ ہوا، تاکہ پھر میرے وہ کیوں، اس میں بھی خوف ہے اپنا کہ لوگ کہیں گے یہ تو جھوٹی خبریں دیتا ہے. تو اس لیے وہ جو جھوٹوں کو سچا سمجھنے والے وہ تو اس کے پکے رہے ہیں. میں گاہک ہی کہوں گا نا، تو یہ جرم میں بھی شامل کریں. اس لیے میں نے کہا تھا دوسری بات جو کی تھی کہ اس کی سماج نے اصلاح کرنی ہے سماجی برائی کی، اور حکومت نے رولز اور ریگولیشن اور لا وہ بنانے ہیں کہ جو تمام جرائم ہیں، یہ جرائم ہی ہے نا، چوری، ڈکیتی، قتل، یہ ہے تو جرائم ہی نا، ان کو اب تشدد کرتے ہیں خواتین پہ. بالکل ایسے دو طرح کے تشدد ہوتے ہیں جس کو آپ سمجھیں. ایک تو مار پیٹ والا ہوتا ہے، ذہنی ہوتا ہے، لیکن جو ذہنی ہوتا ہے وہ بہت ذلیل قسم کا ہوتا ہے کہ اس میں اس کے کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. جس وقت یہ ہو رہی ہوگی، ادھر سے اسے معاشرہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اب شادی ہو گئی ہے تیری، تو نے اب یہ طلاق نہیں لینی. اس کا اپنا دل کر رہا ہے کہ میں تو مر ہی جاؤں کہ جو چیز اس میں نہیں ہے، جو چیز اس نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اس کو جنم دے رہے ہیں. وہ ماں اب اچھی کیسے ماں بنے گی، کیسے بنے گی، وہ بیوی اچھی بیوی کیسے ہوگی. پھر دوسرے نمبر پہ کبھی اس کا انسانی ذہن کی استطاعت ہوتی ہے نا، بعض لوگ برداشت کر لیتے ہیں، بعض نہیں کرتے. وہ کبھی اتنی ریاکشن ہو جائے کہ کچھ اور کر بیٹھے، اپنے ساتھ کر لے، تب ایک آپ نے جرم کیا، تمہارے ساتھ کر بیٹھے. تو یہ جرائم کو پرموٹ نہ کریں. اب آپ میڈیا کی بات چکے کی اور میں چاہوں گا کہ میں کروں، کیونکہ میں ظاہر ہے کہ دیکھتا رہتا ہوں میڈیا میں جو معاشرہ ہمارے ہاں دکھایا جاتا ہے، سالی کا بہنوئی کے ساتھ تعلق، ہمارے ڈراماز کے اندر جو بہنوئی کا ساس پہ بھی، تو یہ کون سا معاشرہ ہے جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہم پرموٹ کر رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ دیکھیں گے لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ ایسا صرف یہ کرنے کے. تو ایسے رائٹرز جون سے ہیں وہ اپنے اس میں رہیں. یہ سماجی برائیوں کی منبع رائٹر بھی ہے، وہ میڈیا بھی ہے. میں اشارتاً کہا لوگ دیکھتے ہیں کیا اور کیا کیا ہو رہا ہے. بالکل اس طریقے سے میڈیا کو نہ خبر ایسی کوئی چلانی چاہیے کہ بھئی جو ہو، اور ویسے ایسے کانٹینٹ سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمارا ملک جو ہے اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ متحد ہو،
اچھی چیزیں پرموٹ ہوں، اور یہ میڈیا ہی کا رول ہے کہ وہ یکجہتی پیدا کرے. اور میڈیا میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یکجہتی پیدا ہوگی تو ہمارا شاید چینل بند ہو جائے. او میاں، اگر تمہارا چینل بند ہو جائے خیر ہے، اس سے ملک بند ہو جائے گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ چینل ہوگا، نہ ہم ہوں گے. اس شاخ کو نہ کاٹو جس شاخ پہ بیٹھے ہو. خدا را تم نے آخرت میں بھی جواب دینا ہے. آج کل جو ہے نا، میں سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا کا آپ جیسے اچھے لوگوں نے یا انہوں نے یہ کیا کہ یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں، سوشل میڈیا کا آہستہ آہستہ بھرم ختم ہو رہا ہے، اسے جھوٹا سمجھنے لگے لوگ. لوگ کہتے ہیں یار یہ جھوٹ نہ ہو، لیکن یہ میڈیا ہے، اس پہ یقین بھی کرتے ہیں. یہ اگر غلط کریں تو یہ ڈبل جرم. جیسے میں استاد ہوں، میں جانتے ہوئے کروں تو مجھے زیادہ سزا ملنی چاہیے. ایک جاہل نے تو پتہ نہیں تھا تو اس نے کر دیا. تو اس لیے میڈیا پہ یقین بھی کرتے ہیں. بالکل. اب آپ کا چینل چل رہا ہے، لوگ کانفیڈنس سے سن رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آئے گی وہ کہیں گے یار ابھی بھی لوگ، جس طرح میں نے آپ نے کہنا شروع کر دیا نا، اس طرح اور بھی لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی فیک نہ ہو، پہلے تصدیق کر لی اسے جائے فیک نہیں کہتے. اور یہ فیک اگر کر رہا ہو اس کو ڈبل سزا ملنی چاہیے. تو سزا بھی ضروری ہے. سزا ہوگی تو یقیناً یہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. یہ اخلاقیات کی باتیں نہیں، وہی بات انفارچونیٹلی کہ سزا یہاں ہوتی نہیں. اور اسی طرح وہ جو موبائل شمار سائبر کرائم کا لاگو ہونا چاہیے. یقیناً ہونا چاہیے. اصلاح کی ہم کوشش بھی کریں. جیسے آج ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا، اس پہ ٹاپک پہ ہم نے گفتگو کر لی. اس طرح اور بہت سارے چینلز یا اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کوشش ابھی ناکافی ہے. ابھی اس کو مزید پروموٹ کرنے کی، مزید اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی میں ایک چیز کو اگر ایڈ کر لیں تمام میڈیا والے، کہ برائی کو نہ صرف بتائیں کہ برائی ہے، بلکہ اس کو حقارت پیدا کریں اس کے لیے. اگر کوئی فحش فلم کر رہا ہے، فحش فلم کسی نے ڈال دی، اور وہ لوگ جو اس کے دوست احباب ہیں، جس طرح میں نے کہا تھا وہ رشوت والے کو برا سمجھا جاتا تھا، اسی طرح اس کو برا سمجھا جائے. اس کو پتہ لگے کہ میں معاشرے میں بہت ہی غیر معزز ہو گیا ہوں، اور روکنے کے لیے کام کیا جائے. روکنے کے لیے کام کرے. سزا تو بعد میں ہوگی نا. تو اگر معاشرہ یہ اس پہ ہو جائے، میڈیا اسے بار بار کیا ہے، اور اگر پتہ لگ جائے کسی کی، اس کو نہ چلائے، تو آہستہ آہستہ یہ کم تو ہوگی فی الحال. ٹھیک. تو یہ اگر کم ہونا شروع ہوگی تو یقیناً خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے. ابھی تو تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کم ہو کے ختم ہو جائے. انڈیویجولی اگر ہم بات کریں تو ہم اپنی اصلاح کیسے ممکن بنائے؟ پہلے تو وہی بات نا، خود کو ہم اپنے آپ کو سدھاریں، پھر دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کریں. تو اپنی اصلاح کیسے ممکن ہو یہ برائیوں سے، خود کو سماجی برائیوں سے بچانے؟ وہ تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ سٹارٹ تو میرے سے ہوگی تو بات ہوگی. ایسے میں ہی بچہ ہوں، میں ہی ماں باپ ہوں، میں ہی بہن بھائی ہوں، میں ہی شوہر ہوں، میں ہی میڈیا میں ہوں، میں ہی ٹیچر ہوں. یہی ہے نا. اگر میں ہی نیا ٹھیک ہوا تو یہ تو بات ہے کہ آپ گندگی میں ہاتھ دیں اور خوشبو کی توقع رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا نا. تو سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں، اگر دیکھیں شعور مجھے اللہ نے دیا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا لالچ ہے، میرے پیسوں کا لالچ ہے. یہ بات پروفیسر صاحب کی اپنی بات صحیح کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم کر رہے ہیں غلط. یہ واحد چیز جو نادانستگی میں نہیں ہو رہی. بعض یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، سے کرتے کہ تو غلط ہے. ہاں ایسی بات نہیں ہے بالکل. یہی تو اہم بات ہے. ٹھیک. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ پیغام یہ ہے کہ آپ اللہ کے واسطے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سرخرو ہوں، آپ کی اولاد بھی آپ کا نام عزت سے لے سکے، فخر سے بتا سکے کہ میرے ماں باپ ایسے تھے، تو آپ وہ کچھ کریں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل واضح بتایا. کسی تشریح کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر راؤ محمد افضل صاحب، اپنے وقت دیا اتنے اہم